بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے مشہور نبی ہیں۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ ان کا وطن عراق کا مشہور شہر بابل تھا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور سب سے پہلے ان پر ایمان لانے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی بچپن سے ان کی تربیت و پرورش فرمائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ مصر سے واپسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں مقیم ہو گئے، مگر حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کر کے اردن یعنی شام چلے گئے۔ اس علاقے میں چند میل کے فاصلے پر بحر میت کے کنارے سدوم و عمورہ نامی بستیاں آباد تھیں۔ ان کے رہنے والوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کے درمیان سے گزر جانا۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی، اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا دیا اور ایک برتن میں مٹی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور یاسین شریف شروع سے فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھتے گئے اور کفار کی طرف مٹی پھینکتے گئے اور ان کے بیچ سے گزر گئے اور ان کو پتہ تک نہ چلا۔ ایک فرض کے بارے میں قضا نمازوں کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آ جائے اسی وقت پڑھ لے۔ خلاصہ، اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کو پڑھنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں قبرستان جانے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان میں جاتے تو اس دعا کو پڑھتے تھے: السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون۔ ترجمہ: اے قبرستان میں بسنے والے مومنوں، تم پر سلامتی ہو، ہم بھی انشاءاللہ تم سے آ ملنے والے ہیں۔